تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ یعنی ایک تو عام لوگوں کو اللہ رب العزت اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ان کو اذیت نہ دیا کرو، ایسی باتیں ایسے بہتان نہ لگایا کرو جس سے ایمان والے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ان باتوں سے اللہ رب العزت کسے منع فرما رہا ہے؟ عام لوگوں کو۔ اور کن کے بارے میں منع فرما رہا ہے؟ صرف مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں۔ یعنی ایسا شخص جو کسی عام مومن مرد کو کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے تو یقیناً اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات اس میں پہلا سبق تو یہ ہے، مفسرین کرام نے اور ائمہ کرام نے بیان کیا ہے، پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی دین والے بندے کو، کلمہ پڑھنے والے بندے کو نقصان پہنچائیں یا اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کریں یا اس کو کاروباری معاملات میں، دینی دنیاوی معاملات میں ہم تنگ کریں، تو اس بات سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رکنا چاہیے۔ پہلا تو اس میں یہ سبق ہے۔ دوسرا، اس آیت کا مقدمہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے، اب یہ بڑی آپ کے لیے حیرانی والی بات ہے کہ یہ آیت جو اذیت دینے سے انسانوں کو روک رہی ہے کہ ایمان والوں کو اذیت نہ دو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اذیت نہ دو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ذرا یہ آپ بات سمجھیں کہ کہاں ایک عام ایمان والا اور کہاں حضرت امام حسین جیسی ہستی، کہاں ایک عام ایمان والا اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ عام مومن مرد اور عورت کو اذیت دو تو خدا ناراض ہوتا ہے، اور اگر اہل بیت میں سے کسی کو اذیت دے دو، حضرت امام حسین کو اذیت دے دو، ان کے سارے خانوادے کو اذیت دے دو، تو یقینی بات ہے کہ یہ اذیت صرف ان تک نہیں رہتی، یہ اذیت اوپر ان کے نانا تک بھی جاتی ہے، یہ اذیت ان کی ماما تک بھی جاتی ہے، اور جو اذیت امام حسین علیہ السلام کی ماما اور ان کے نانا تک پہنچ جائے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ تک بھی پہنچتی ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ تو کل ہی ایک طالب علم نے میرے پاس پڑھتا ہے، میرا اسٹوڈنٹ، اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے رفقا کو اذیت دی، ان کا ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ ائمہ نے لکھا ہے کہ اس بات پہ یہ دلیل ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو، اہل بیت کو، ان کے بھائیوں کو، سارے جتنے بھی ان کے ساتھ صحابہ تھے، ان کے رفقا تھے، ان کو اذیت دیا، تو اس آیت کی روشنی میں وہ اذیت رسول خدا کی اذیت ہے اور خدا کی اذیت ہے، اور جو رسول کو اور خدا کو اذیت دیتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابھی آج کا دن بڑا اہم مبارک دن ہے کیونکہ اس کی نسبت سیدہ کائنات حضور سیدہ عابدہ زاہدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ ان کی ولادت کا مبارک دن گزرا اور ساتھ عرس مبارک کا دن بھی تھا، تو دوہری خوشیوں والا موقع تھا۔ تو ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حدیث اس کے مطابق بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے رکھیں۔ اہل کتاب کے جو لوگ تھے، عیسائی اور یہودی، یہ صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفقا تھے، ان کے سامنے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کیا کرتے اور رشک کیا کرتے کہ حضرت مریم بڑی ہستی ہیں، ان سے بڑی عورت کائنات میں نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ جو اہل بیت سے محبت فرمانے والے تھے وہ بڑے پریشان ہوا کرتے کہ حضرت مریم کا مقام بڑا بلند ہے، ہم آخری امت ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ پچھلی امتوں سے زیادہ بہتر ہیں، فضیلت والے ہیں، تو کیا کوئی ایسی عورت بھی ہے جو پہلی امتوں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہو، جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ تو اس کے بارے میں جب باتیں زیادہ ہونے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جواب بھی ہمیں عطا فرما دیا، اور یہ حدیث موجود ہے، میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے، ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ پرانی جو امتیں ہیں ان کی مریم کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور جو اس امت کی مریم ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔
تو پرانی امتوں کی مریم سے لوگ دعائے شفا کیا کرتے، ان کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے. تو اگر اس امت کی مریم کا نام فاطمہ ہے تو ہم اگر اہل کتاب کے طریقے پر ہی چلتے رہیں تو ہمیں اپنے لیے دعا کی، اپنے لیے شفا کی درخواست حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم وسیلے سے دینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور وہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. تو اسی طرح سے جو ان اولیاء کا جو آستانے ہیں، آپ چاندے کی ایسے مقامات رہ گئے ہیں پاکستان میں. کبھی یہ بڑا دور ہوا کرتا تھا اور یہ بڑی درگاہیں آباد ہوا کرتی تھی، دین سے دنیا دور ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو آج چاند اکٹھے ہو کے ایسے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑا اللہ کا انعام ہے. تو یہ صحابت کے در جو ہیں یہ اہل بیت نہیں کھولے تھے. اس کی ایک آخری مثال میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہادت کے تیسرے دن کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام گلی میں سے گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے تھوڑا سا اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ایک بزرگ رو رہے تھے اور رونے کی آواز بڑی شدت کے ساتھ آ رہی تھی. حضرت امام حسن علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے، لیکن وہ بندہ بظاہر نظر نہ آیا. وہ ایک دیوار چھوٹی بنی تھی، اس کے پیچھے بیٹھ کے بزرگ رو رہے تھے. تو امام نے ذرا غور فرمایا، دیوار کی اوٹ میں دیکھا تو سامنے وہ بزرگ نظر آ رہا. وہاں جا کر امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے 3 دن سے بھوکا، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور کوئی بندہ آتا تھا تو مجھے کھلا کے کھانا چلا جاتا تھا. جب امام نے اور وہ مزید فرمایا تو وہ دیکھا کہ وہ بزرگ نابینا تھے، ان کی آنکھیں بھی خراب تھی، نظر بھی نہیں آتا. تو نابینا شخص عراق میں کسی کونے میں بیٹھا ہوتا اور ہر روز کوئی بندہ آ کے اسے کھانا کھلا کے چلا جاتا. تو بابا جی فرمانے لگے 3را دن ہے میں بھوکا ہوں، آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ کھانا کھلانے والا نہیں آیا. تو امام حسن علیہ السلام کھانا لینے چلے گئے، کھانا لے کر آئے اور اسے کھانا کھلانے لگے، ساتھ ساتھ باتیں ہونے لگی. تو بابا جی فرمانے لگے بیٹے تم کون ہو؟ امام نے پوچھا کیوں، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ اے نوجوان تمہاری آواز اس شخص کی طرح ہے جو مجھے کھانا کھلایا کرتا ہے، تم بولتے ہو تو مجھے وہ یاد آتا ہے. تو امام فرمانے لگے وہ میرے ہی بابا تھے جو آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ عظیم سیرت تھی کہ وہ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو خود جا کر اس طرح محتاجوں کو کھانا کھلایا. یہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.